اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا امت محمدیہ میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ سوال: کیا امت محمدیہ میں غیر مسلم بھی شامل ہے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی مغفرت کر، کیونکہ کافر بھی امت محمدیہ میں شامل ہے۔ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس اعتبار سے تو کافر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، مگر جب امت محمدیہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس لیے امت محمدیہ کے حق میں دعائے خیر کرنا بالکل درست ہے اور ان صاحب کی بات صحیح نہیں ہے۔ زبور، تورات، انجیل کا مطالعہ۔ سوال: میں عرصہ دراز سے ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا اس نیت سے زبور، تورات یا انجیل کا مطالعہ کرنا درست ہے کہ اس سے اسلام کی حقانیت معلوم ہو جائے، یا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دوسرے مذاہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ان کے پڑھنے سے یہ مقصود ہو کہ قرآن کسی قوم یا معاشرے کی کس طرح اور کن اصولوں پر تشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے مقدس کتابیں کسی معاشرے کو تشکیل دینے میں کیا اصول دیتی ہے، اور دونوں کے کیا فوائد ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک ہم زبور، انجیل اور تورات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب میں فلاں کوتاہیاں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسلام کا کچھ مطالعہ رکھتے ہو، پھر ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ اگر میرے دوست کی بات صحیح مان لی جائے تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شاید تورات پڑھ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا کا واقعہ کس طرف جائے گا؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تورات وغیرہ کا مطالعہ صرف علماء کرام کو جائز ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ ہوتا ہے، مگر آج کل کے علماء کرام تو فرقہ پرستی کے اندھیرے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ تمام مسلمان علماء فرقہ پرستی سے باہر نکلے اور آپس میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے، مشکوٰۃ صفحہ 30 پر مسند احمد اور شعب الایمان بیقی کے حوالے سے اور صفحہ 32 پر دارمی کے حوالے سے مذکور ہے۔ مجمع الزوائد جلد اول صفحہ 173 میں اس واقعے کے متعدد روایات موجود ہیں۔ دوئمی حدیث کے پیش نظر مسلمانوں کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو کامل و مکمل ہے کے بعد یہود و نصارہ کی کتابوں کے مطالعہ اور ان سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب اور ناراضی کی موجب ہے۔ تیسرا خط کے شروع میں ان کتابوں کے مطالعے کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ معتد بھی نہیں، اور پھر ہر شخص اس کا اہل بھی نہیں، چونکہ مسائل کی علمی استعداد کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اس لیے ان کو ان مقاصد کے لیے ان کتابوں کے مطالعہ کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھا، اہل کتاب کو جواب و الزام کا جو مقصد دوست نے بیان کیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ عوام کا کام نہیں، بلکہ اہل علم میں سے بھی صرف ان حضرات کا کام ہے جو فن مباحثہ و مناظرہ میں ماہر ہوں۔ دوسرے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ایسے اہل علم سے رجوع کرے۔ پانچواں، مولوی صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح ہے، لیکن اس موقع پر فرقہ پرستی کا قصہ چھیڑنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیسائیت کے موضوع پر ایسے ماہرین اہل علم موجود ہیں جو اس کام کو خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ بجا لا رہے ہیں۔ چھٹا، جو اہل علم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان سے استفادے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے حدیثی مذکور کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔
ساتھ بار پی ایچ ڈی کرنے والے حضرات بھی اگر اسلام کے اصول و فروغ سے بخوبی واقف ہو اور ان کا مقصد کتب سابقہ سے استفادہ نہ ہو تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو جواب نمبر 6 میں لکھا گیا ہے۔ ان نکات میں آپ کے تمام خدشات کا جواب آ گیا۔ 8واں آخر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ گیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ فرمائے۔ اصل کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے دارالعلوم کراچی کی طرف سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔